صاحب نے اور ہمارے پیارے بھائی شہباز مصطفی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہباز صاحب، آج کی جس سوسائٹی میں آپ ہم جی رہے ہیں، ہمارا تو کعبہ قبلہ اور ہمارا جو دین کا جو پلرز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ ہمارا معاشرہ بینگ اے مسلم ہم بہت ساری برائیوں سے محفوظ ہیں، پھر بھی ہمیں چیدہ اور کہیں سے یہ جب آوازیں آتی ہیں کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے، یا آج کل کی جس ہم دور میں رہ رہے ہیں تو شاید بچوں کو وہ پرورش میں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، یا کہ کہیں کہ آج کل کا کوئی سوشل میڈیا کا کوئی اس میں وہ ہے، کیا کہیں گے، کیسے رہنمائی کریں گے کہ ماں باپ، اللہ پاک کہتا ہے کہ زمین پر اگر میں نے اپنے بعد کسی کو عزت دی تو وہ ماں باپ کو، تو آج کی اولاد اس سے غافل کیوں ہے؟ اللہ، یہ آپ نے بہت شاندار سوال کیا اور مجھے اپنے ایک کلیگ کی بات یاد آ گئی، اس پر وہ بھی میں سنانا چاہوں گا۔ ایک دوست ہوتے ہیں ہمارے، سن رہے ہوں گے، جنید کمال صاحب، ٹیچر بھی ہیں، وہ لیکچرر ہیں ماشاءاللہ، اور ان کا طب سے بھی تعلق رہا ہے۔ تو ایک دفعہ وہ واقعہ سنا رہے تھے ہمیں، اسی سے ریلیونٹ ہو گئی آگے جا کے۔ ایک حکیم صاحب تھے اور ان کے پاس وہ سیکھنے جایا کرتے تھے، ابھی بھی حکیم صاحب آئی تھنک حیات ہیں۔ تو ایک مریض ان کے پاس آیا اور مریض نے آ کر اپنا مسئلہ بیان کیا کہ حضرت یہ معاملہ ہے۔ انہوں نے دوا دے دی، پھر آیا ایشو لے کر، انہوں نے پھر دوا، اچھا وہ دوا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب کتنے پاور کی دینی ہے، مطلب انٹینسٹی کیا ہونی چاہیے اس کی۔ تو جب وہ سیکنڈ ٹائم آیا یا تھرڈ ٹائم آیا اور اس نے بولا کہ افاقہ نہیں ہوا ہے، تو حکیم صاحب نے کہا جنید صاحب آپ باہر چلے جائیے، اور ان سے اکیلے میں بات کی۔ پھر اب ظاہر ہے وہ تشویش، ذرا کیوریوسٹی بڑھ جاتی ہے کہ آخر ایسا کیا تھا کہ حکیم صاحب کوئی خاص بات بتا رہے تھے جو مجھے نہیں بتانا چاہتے تھے، کیا معاملہ تھا۔ تو جب وہ مریض باہر گئے نا تو جنید صاحب نے ان کو پکڑ لیا اور پوچھا کہ کیا پوچھ رہے تھے حکیم صاحب، آپ سے کیا پوچھ رہے تھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یار اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جو دوا انہوں نے دی تھی نا اس نے کام نہیں کرنا تھا، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہیں ایسا تو نہیں تم نے کسی کا حق دبا کے رکھا ہو؟ تو کبھی کسی کا حق دبا کے رکھا ہوا ہوتا ہے نا، پھر دوائیں بھی اثر نہیں کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اب بات کر لیں اولاد کی تربیت کی، چونکہ اسٹوڈنٹس ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، میں اس سے بھی ریٹ کروں گا، اور اسپیسیفکلی کسی ایک کی بات نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہہ دے، لیکن یہاں یہ بات ضروری ہے کہ دیکھیں رزق حلال اگر آپ نہیں کھلا رہے نا، تربیت تو بات کی بات ہے، اگر رزق حلال اس کے منہ تک نہیں پہنچ رہا اور وہ بچہ چونکہ آپ کی کفالت میں اگر نہیں پہنچ رہا تو اس کے ظاہری طور پر آپ کے سامنے امپیکٹس آئیں گے۔ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور کچھ وہ ہوتی ہیں جن کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے، مطلب ظاہر اور باطن کی بات آ جاتی ہے۔ تو یہی بات تربیت کی ہوتی ہے، یہی بات اولاد کو رزق حلال کھلانے کے حوالے سے ہوتی ہے، اور والدین کا اپنا بھی کردار جو ماضی ہوتا ہے وہ بھی ایک رول پلے کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اگر میں بات کروں، وہ 16 پارے میں جہاں حضرت خضر سے ان کی ملاقات کا ذکر ہے، اور حضرت خضر نے انہیں منع کیا تھا کہ پیارے موسیٰ آپ سوال نہیں کیجیے گا کسی معاملے میں، لیکن وہ سوال کر رہے تھے، پھر روک دیا۔ ایک معاملہ ایسا تھا کہ وہ کسی شہر سے گزر رہے تھے، کسی جگہ سے، اس بستی کے لوگوں سے انہوں نے ایک وقت کا کھانا مانگا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب بالکل کچھ نہیں ہے نا، ایک وقت کا بھی کسی کے پاس کھانا نہیں ہے، ایسی سچویشن میں وہ سوال کر سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جناب احساس فنڈ کی لائن میں آپ لگے ہوئے ہوں اور آپ مستحق نہ ہوں، شریعت یہ کہتی ہے۔ تو وہ ایک وقت کا کھانا جو کہ شریعت کی طرف سے ان کے لیے الاؤ بھی تھا، انہوں نے سوال کیا، لیکن بستی کے لوگوں نے نہیں دیا۔ آگے وہ گئے تو ایک دیوار جو گرنے ہی والی تھی، حضرت خضر نے اس کو درست کر دیا۔ تو بعد میں جب تعویل پوچھی اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مختلف کاموں کی، تو اس کی تعویل انہوں نے یہ بتائی کہ اصل میں یہ جو دیوار تھی نا، اس کے پیچھے یتیموں کا خزانہ تھا، اور وہ یتیم بچے ایسے تھے کہ اگر وہ دیوار گر جاتی اور خزانہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ لوٹ لیتے اور وہ اپنا مال نہیں بچا سکتے تھے، چونکہ ان کے آباء و اجداد میں ایک صالح گزرا تھا، اور مفسرین فرماتے ہیں شاید وہ 7ویں یا 9ویں پشت میں تھا، تو چونکہ وہ صالح تھا اور اس کا نیک عمل تھا، وہ زندگی گزار کر چلا گیا، اس کا بینیفٹ یہ مل رہا تھا کہ اولاد جو کہ خود اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھیج دیا۔ تو اگر آپ نے یا میں نے، ہم سب نے اچھی زندگی گزاری ہو تو ہمیں اس بات پر بالکل بھی
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے اولاد کا کیا ہوگا. اگر ہمارا عمل صحیح رہتا ہے تو ڈیفینیٹلی اولاد اس کا ثمر پاتی ہے. حلال، اور یہ حلال دیکھیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کا درجہ دیا ہے جبکہ کفالت ہو رہی ہے. اسی طرح اگر شوہر ہے اور وہ کما رہا ہے اور اس سے اپنی بیوی کی کفالت وہ کر رہا ہے نان نفقہ، تو وہ بھی کسب حلال کی وجہ سے عبادت کا درجہ. بہت اچھی بات کی آپ نے مصطفی صاحب. اور آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. میں یہی سوال سید کمیل زیدی صاحب آپ کی طرف لے آؤں گا. ہم نے جب دین اسلام کو جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم تاریخ اسلام کو دیکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کا دور پڑھتے ہیں، پھر ہم اہل بیت کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو بچپنا تو حسنین نے بھی گزارا ہے. تو کیا وہ بچپنا تھا، وہ تمیز کے دائرے، وہ بڑوں کا جو اخلاق، ایک نظریہ، ایک فلسفہ، ایک سوچ کے تحت زندگی انہوں نے گزاری، کیا کہیں گے؟ دیکھیں بہت اچھی بات قبلہ دونوں ہی عالی حضرت صاحب نے بہت ہی پیاری باتیں کہیں، جناب طارق صاحب نے بھی اور جناب قبلہ اسکالر صاحب نے بھی، نوجوان اسکالر ہیں ماشاء اللہ. جہاں تک تعلق دیکھیں ائمہ اور اہل بیت کے اصحاب کے اپنے بچپنوں کا آتا ہے، دیکھیں وہاں کا جو کچھ ہوتی ہیں تربیتیں جو گود میں آ کے جو ہے وہ سکھائی جاتی ہیں یا تہذیب بتائی جاتی ہے. کچھ ہوتی ہیں تہذیبیں جو وہیں سے جب دنیا میں جب آتے ہیں عالم ارواح میں ان کے اندر روحوں میں ہی وہ ڈال دی گئی ہے کہ ان سے تہذیب ان کو سکھائی نہیں جائے گی، ان سے تہذیب سیکھی جائے گی، خواہ یہ بچپن میں ہوں، خواہ بڑے ہوں، نوجوان کی کیفیت میں ہو یا بزرگ کی کیفیت میں ہو. تو وہ گھرانہ ہے جہاں سے ہمیں تہذیب ملتی ہے کہ سیکھنا کیا ہے. ان کے بچوں کو دیکھ کے ہمیں سیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی کیسے. میرا سوال بھی یہ تھا کہ آج کی جو سوسائٹی کے نوجوان ہیں وہ مشل راہ بنائیں. میں اس پہ بالکل آپ نے صحیح کہا، اور لیکن اس کے لیے قبلہ بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ مشعل راہ تو صورت بنائیں گے جب راہ کو صحیح دیکھیں گے نا. راہ ہی نہیں پہچان پا رہے قبلہ تو کیسے مشعل راہ بنائیں گے؟ پہلی چیز تو یہ ہے نا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے کون سی وے پہ جانا ہے یا مجھے کون سی راہ کو چننا ہے یا کس راہ پہ جانا ہے. جب تک میں اس کا ہی تعین نہیں کر پاؤں گا تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں صحیح راہ دیکھوں یا غلط راہ دیکھوں. تو ابھی میں تو بھٹکا ہوا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا مجھے کہاں جانا ہے، آیا یہاں جانا ہے کہ یہاں جانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو رہی بات بچپنے میں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ سیرت ائمہ سے اٹھائیں، سیرت اصحاب سے اٹھائیں. کیا پیارا واقعہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کا، کافی اب تو ماشاء اللہ کورسز میں پڑھایا جاتا ہے. قبلہ اس کی تائید کریں گے سرکار، یقیناً آپ بھی کریں گے اس کی، کہ ایک جو صحابی رسولی تھے، غالباً ان کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا میرے، تو وضو کر رہے تھے. اچھا یہ ہوتی ہے تہذیب اور یہ ہوتا ہے اخلاق، اور یہ ہوتا ہے گھرانہ کہ ہمارا تعلق کس گھرانے سے ہے. ان کی جگہ میں یہ آپ ہوتے قبلہ ڈائریکٹلی کہتے ہیں یار تم غلط وضو کر رہے ہو، تم کیا نہیں، ایسے نہیں ہوگا. امام حسن سے امام حسین نے کہا کہ بھائی آپ دیکھیے کیا میں وضو صحیح کر رہا ہوں؟ اگر میں وضو صحیح کر رہا ہوں تو مجھے آپ بتائیے گا. کیا کیا امام حسین نے؟ وضو کیا. امام حسن نے اس کی تائید کی، ہاں بھائی تمہارا وضو تھا. اینڈ میں کیا ہوا اس کا نتیجہ مورل یہ نکلا کہ وہ جو اصحاب تھا خود شرمندہ ہو گیا کہ حسنین کریمین آپ دونوں کا وضو صحیح تھا، میرا وضو غلط تھا. تو یہ ہوتی ہے بہت شاندار انہوں نے بات کی. میں ایک پوائنٹ اس پہ ضرور جوڑنا چاہوں گا. ایک سبجیکٹ ہے ڈسکورس انالیسس، اور ڈسکورس انالیسس میں کلچرل ڈفرینسز کی بھی بات کی جاتی ہے. یہ بات جو کہ حسنین کریمین کا طریقہ تھا، اس چیز کو وہاں پر وہ ذکر کرتے ہیں کہ کبھی انڈائریکٹلی بھی میسج کنوے کیا جاتا ہے. کیا بات ہے. یہ بھی اگر ہمیں ملا تو تاجدار کائنات کے ماننے والوں اور ان کے تربیت یافتہ لوگوں کی بارگاہ سے ملا. کوئی شک نہیں، ہمیں تو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں. کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہیں پر بھی نہیں جانے کی ضرورت ہے. حسن اخلاق ہمیں وہاں سے ملا، تہذیب ہمیں وہاں سے ملی، تمیز ہمیں وہاں سے ملی، اخلاق ہمیں وہاں سے ملا. دنیا میں رہن سہن ہمیں کس طرح کرنا ہے، دین ہمیں وہاں سے ملا. دین تو ملا ہی وہیں سے نا، دین است حسین، دین تو ملا ہی وہیں سے. دین مکمل ہو گیا. دین است حسین، دی پناہ، خالی دین نہیں، دین کو پناہ دینے والا گھرانہ ہے. دی پناہ است حسین، ایسا گھرانہ جو دین کو پناہ دیتا ہے قبلہ. یہ تو اس میں کوئی شک نہیں. عشق کے فلسفے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور حافظ انصاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ